اسلام کے آنے سے پہلے عرب جہالت کے دور میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ریگستان اور قبائل کی دنیا تھی، قافلوں اور شاعری کی دنیا، لیکن ساتھ ہی یہ بدپرستی، ناانصافی اور تقسیم کی دنیا بھی تھی۔ آئیے وقت کے سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ روزمرہ زندگی اور معاشرہ: عرب زیادہ تر صحراؤں میں رہتے تھے، جہاں دن کو سخت گرمی اور رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں۔ لوگ اونٹ کے بالوں سے بنے خیموں یا مٹی کے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ مرد سادہ چادریں اور امامے پہنتے تھے، جبکہ عورتیں سادہ اور پردہ دار لباس زیبتن کرتی تھیں۔ سماج قبیلوں میں تقسیم تھا۔ کسی شخص کی عزت اور حفاظت صرف اس کے قبیلے سے وابستہ تھی۔ انصاف سے زیادہ قبیلے کی وفاداری اہم سمجھی جاتی تھی۔ شاعری اس وقت کا میڈیا تھی۔ شاعر بہت عزت والے تھے اور ان کے الفاظ شہرت اور تہذیب کو تشکیل دیتے تھے۔ معیشت اور تجارت: اگرچہ زیادہ تر عرب صحرا تھا، مگر مکہ تجارت کا مرکز بن گیا تھا۔ قافلے شام اور یمن تک سفر کرتے، مصالحے، کپڑے اور خوشبوئیں لاتے تھے۔ قریش مکہ کے کعبہ کے متولی تھے اور تجارتی راستوں پر قابض ہو کر دولت اور عزت حاصل کرتے تھے۔ بازار اوکاز صرف خرید و فروخت کے لیے نہیں، بلکہ شاعری، مباحثے اور قبائلوی اجتماعات کے مرکز بھی تھے۔ مذہب: دینی طور پر عرب حضرت ابراہیم کی تعلیمات سے دور جا چکے تھے۔ کعبہ جو توحید کا گھر تھا، اس کے گرد 300 سے زیادہ بت رکھے گئے تھے۔ قرآن ان کا حال بیان کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یونس 18: کچھ قبیلے سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے، کچھ فرشتوں اور کچھ جنات کو معبود مانتے تھے۔ لیکن چند لوگ، جنہیں حنفاء کہا جاتا تھا، صرف ایک خدا پر ایمان رکھتے اور ہدایت کے منتظر تھے۔ معاشرہ ناانصافی سے بھرا ہوا تھا۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، غلامی عام تھی، عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور کچھ قبائل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن اس پر وعید کرتا ہے، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گی کہ کس گناہ پر قتل کی گئی۔ تکویر 8-9۔ شراب نوشی، جوا اور قبائلی جنگوں نے سکون اور امن تباہ کر رکھا تھا۔ رسول اللہ نے اس دور کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ نے دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی اور ان سے نفرت کی، عربوں سے بھی اور عجم سے بھی، سوائے اہل کتاب کے چند باقیات کے۔ صحیح مسلم 5۔ لیکن اس تاریکی کے اندر بھی کچھ خوبیاں تھیں۔ عرب بہادر تھے، مہمان نواز تھے اور زبان سے محبت کرتے تھے۔ یہی صفات اسلام کے آنے کے بعد ان کے کام آئیں۔ قرآن اس تبدیلی کو یوں بیان کرتا ہے: بیشک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔